12 کے 12 صادق، اس میں جو جعفر صادق کہلا رہا ہے اس کا جملہ ہے، سنیں گے آپ کے اور میرے اچھے چھٹے مولا فرماتے ہیں اِنَّ شیعتنا خلقوا من فاضل طینتنا. کیا وجہ ہے کہ ہم اپنے مرنے والے کا غم آل محمد کے غموں میں ضم کر دیتے ہیں. ہائے ہائے ہائے، ہم کیا وجہ ہے؟ خدا کی قسم اگر یہ حسین کی کربلا نہ ہو تو ہمیں تو صبر ہی نہ ہے. ایسا ہی ہے نا، میرے والد صاحب کا پہلے محرم کو انتقال ہوا، پہلی محرم کو، میں اسلام آباد میں تھا اور میرے پاس 2 آپشن تھے، یا جنازہ تدفین کرنے کے لیے اسلام آباد سے کراچی آ جاؤں یا حسین کی مجلس پڑھوں. تو پھر میں نے ایک مرتبہ احساس کیا کہ اگر آج میرا بابا زندہ ہوتا تو مجھے کیا کہتا؟ وہ یہی کہتا کہ ہم مرتے ہی حسین کے نام پر ہیں. ہائے ہائے ہائے، پیغام ہے خدا کی قسم، دل تک پہنچے گا یہ پیغام جو آپ کے حوالے کر رہا ہوں. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ آپ کے اور میرے چھٹے مولا نے آج سے 1400 برس پہلے اعلان کر دیا تھا، یہ جو ہمارے شیعہ ہیں نا، اِنَّ شیعتنا خلقوا من فاضل طینتنا یفرحون لفرحتنا ویحزنون بحزننا. خدا کی قسم اس سے بڑا تحفہ تو میں آج کے مومنین کو دے ہی نہیں سکتا. اتنی بڑی حدیث ہے اور چھٹے امام کی زبان سے نکلی ہے. امام آواز دے کر کہتے ہیں وجہ یہ ہے، یہ جو ہمارے شیعہ خلق ہوئے ہیں نا، کائنات کا ہر انسان کسی بھی مٹی سے خلق ہو، لیکن ہمارے شیعہ کا مقام یہ ہے، ہمارا شیعہ آپ مٹی سے خلق نہیں ہوتا، ہم 14 کی بچی ہوئی مٹی سے خلق ہو جاتا. کتنی بڑی بات ہے خدا کی قسم. قبلہ آپ تائید کیجئے گا، مولانا ہے اِنَّ شیعتنا خلقوا من فاضل طینتنا. کائنات کے کلام کا اصول ہے، پہلے دعویٰ ہوتا ہے پھر دلیل ہوتی ہے، لیکن عوام کا کلام اور ہوتا ہے، امام کا کلام اور ہوتا ہے. بھائی جملہ سنیے گا، فرمایا اِنَّ شیعتنا خلقوا من فاضل طینتنا. ہمارے شیعہ، ہمارے چاہنے والے عام مٹی سے خلق نہیں ہوتے. توجہ، ہاتھ آخری بندے تک ہیں جو درخت کے سائے میں بڑا لطف لے رہے ہیں، میں وہاں تک بھی آ سکتا ہوں اپنی آواز کے ذریعے سے. جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اِنَّ شیعتنا خلقوا من فاضل طینتنا. ہمارے چاہنے والے، ہمارے شیعہ ہماری ہی مٹی سے خلق ہوتے ہیں. پھر امام نے جو دلیل دی وہ دلیل آپ کے حوالے کر رہا ہوں. فرمایا یفرحون لفرحتنا ویحزنون بحزننا. یہی تو وجہ ہے جب ہم 14 خوش ہوتے ہیں یہ بھی خوش ہو جاتے ہیں، جب ہم غمگین ہوتے ہیں ہمارے شیعہ بھی غمگین ہو جاتے ہیں. بھائی آپ سلام علیکم. ہماری خوشیاں بھی آل محمد سے منسوب ہیں، ہمارے غم بھی آل محمد سے منسوب ہیں. بلا تقولوا لمن يقتل في سبيل اللہ. آپ کے لیے، ہمارے لیے مردہ ہو جائے تو الگ بات ہے، اللہ کہہ رہا ہے جو میری راہ میں چلا جائے تم اسے مردہ نہ کہو. آئے ہائے ہائے، بلا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله امواتا بل احياء ولكن عند ربهم يرزقون. اللہ کہہ رہا ہے کہ جو میری راہ میں مار دیا جائے، تمہیں حق نہیں ہے کہ تم قتیل سبیل الہی کو مردہ کہو. وہ زندہ ہیں، تم بے وقوف ہو. اللہ اکبر، اللہ اکبر. دیکھیں اونچی آواز میں بھی بات کی جا سکتی ہے، لیکن میں اونچی بات آپ کے حوالے کر رہا ہوں. اللہ کی راہ میں جو شہید ہو جائے اسے مردہ نہ کہو. قبلہ دامن وقت میں گنجائش ہے نا، میں 5-10 منٹ کنٹینیو کروں، بور تو نہیں ہو رہا میرا مجمع؟ دیکھیں میں نے بات ایسی کرنی ہے، اللہ بخش سائیں بھی موجود ہیں آپ کے سامنے، جسارت ہے، مولا آپ کو سلامت رکھے. قبلہ اللہ کہہ رہا ہے جو میری راہ میں مار دیا جائے، جو شہید ہو جائے اسے مردہ نہ کہو. وہ زندہ ہے، ان کے زندہ ہونے میں شک نہیں، تمہارے بے وقوف ہونے میں شک نہیں. اچھا لوگ کہتے ہیں کہ بھئی پنجاب کا مجمع بہت اچھا سنتا ہے، سندھ کا ویسے نہیں سنتا. لگتا ہے انہوں نے سیون کی دھرتی نہیں دیکھی. یہ لال سائیں کا کرم ہے، مجھے کراچی سے اسلام آباد تک لال سائیں نے پہنچایا ہے، اور مجھے لال سائیں تک حاجن شاہ لکھیاری نے پہنچایا ہے. راجہ شاہ صاحب میں خدا کی قسم اسلام آباد تک یہ جملہ کہتا ہوں، لال سائیں نے مجھے کراچی سے لے کر معظم شاہ صاحب اسلام آباد تک، 362 تک، پھر آگے آزاد کشمیر تک، پھر مری تک لال سائیں نے بھیجا. لال سائیں تک مجھے حاجن شاہ لکھیاری صاحب نے بھیجا. مولا ان کے درجات بلند کرے. خدا کی قسم بڑا پیار ملا ہے، جو والد صاحب پیار دیتے ہیں نا وہ والا پیار ملا ہے مجھے. مولا ان کے درجات بلند کرے. اب جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. سرکار اللہ کہہ رہا ہے جو میری راہ میں شہید ہو جائے اسے مردہ نہ کہو. میں نے کہا پروردگار شہید ہونے کے لیے تو پہلے گولی کھانی پڑے، یعنی اگر گولی کھائیں گے تو شہید ہوں گے.
जंग में जाएंगे तो शहीद होंगे, या कोई हमें मारे या हम किसी को मारते हुए मर जाए। परवरदिगार कोई और रास्ता नहीं है कि हम शहीद हो जाएं। हाय हाय हाय, क्योंकि जंग करेंगे तो शहीद होंगे ना, और जंग के लिए शर्त यह है कि या मासूम जंग की इजाजत दे, जंग करते हुए मार दिए जाएं तो शहीद है, या फिर दुश्मन हमला करे, हमला रोकते हुए मार दिए जाएं तो शहीद है। मैंने कहा परवरदिगार अगर दुश्मन हम पर हमला भी ना करे और हम भी किसी पर हमला करते हुए ना मरे, अब बहुत बारीक जुमला है, पढ़े लिखे मजमे के सामने पढ़ी लिखी बात कर रहा हूं। मैंने कहा परवरदिगार अगर दुश्मन हम पर हमला भी ना करे और हम दिफा करते हुए मारे ना जाएं, तो क्या हम शहादत के रुतबे से महरूम रह जाएंगे? क्या हमें शहादत का रुतबा नहीं मिलेगा? अल्लाह ने आवाज देकर कहा, रमीज अब्बास तुम जितना हमसे प्यार करते हो, हम 70 गुना तुमसे ज्यादा उतना प्यार करते हैं, हम 70 गुना ज्यादा तुमसे प्यार करते हैं। वो शहादत जो मैंने तलवार की धार पर सजाई है, नेज़े की नोक पर सजाई है, तलवार की अनी पर सजाई है, वो शहादत मैं अली के चाहने वालों के लिए इतनी सस्ती कर दूंगा। मन माता अला हुब्बे आले मोहम्मदिन माता शहीदा, अली की मोहब्बत लेकर बिस्तर पर भी मरोगे, अल्लाह तुम्हें शहीद कह देगा। पानी नहीं, अल्लाह अकबर, क्या अच्छा सुन। नारे सिंध अलमों वाली नगरी है, वो अलम लाया कलंदर किबरिया है। यहाँ पर कोई नबी भी नहीं आया, कोई इमाम भी नहीं आया, यहाँ पर जो कुछ मेहनत है वो कलंदर किबरिया। अल्लाह अकबर। अब्बास बोला का अलम कलंदर से मिला है, और सादात का एहतराम भी कलंदर। बेशक बेशक। 1.25 लाख नबी 12 इमाम तो आए अरबुस्तान में, 1.25 लाख नबी 12 इमाम तो आए अरबुस्तान में, लेकिन सिंध को तो पूरा का पूरा इस्लाम कलंदर। क्या कहने, भाई मौला आपको सलामत रखे। सरकार अल्लाह कह रहा है कि तुम्हें तलवारें खाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें नेज़े खाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें शहादत चाहिए ना, सिर्फ दिल में अली की मोहब्बत लेकर बिस्तर पर सुकून से मर जाओ। हाय 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 हाय, माता अला हुब्बे आले मोहम्मद माता शहीदा, जो आले मोहम्मद की मोहब्बत लेकर मरा वो शहादत की मौत मरा। अगर बात यहीं ख़त्म हो जाती तो रमीज़ अब्बास भी खामोश हो जाता। क़िबला साईं मैं आपके हवाले जुमला कह रहा हूँ। फिर फरमाया माता अला हुब्बे आले मोहम्मद माता मग़फ़ूरा, जो आले मोहम्मद की मोहब्बत दिल में लेकर मरा वो मग़फ़िरत लेकर मरा। फिर फरमाया माता अला हुब्बे आले मोहम्मद माता ताइबा, जो आले मोहम्मद की मोहब्बत लेकर मरा, अगर तौबा नहीं भी कर सका तो भी तौबा शुदा मर गया, तौबा शुदा मरा। फिर फरमाया मन माता अला हुब्बे आले मोहम्मद माता मुस्तकमिलल ईमान, माता मुस्तकमिलल ईमान, जो आले मोहम्मद की मोहब्बत दिल में लेकर मरा वो कामिल ईमान के साथ मरा, अधूरे ईमान के साथ नहीं मरा। अब जुमला आपके हवाले कर रहा हूं। फरमाया जो आले मोहम्मद की मोहब्बत लेकर मरा शहादत की मौत मरा, जो आले मोहम्मद की मोहब्बत लेकर मरा वो मग़फ़िरत की मौत मरा। फिर फरमाया जो आले मोहम्मद की मोहब्बत लेकर मरा वो तौबा शुदा मरा। फिर फरमाया जो आले मोहम्मद की मोहब्बत लेकर मरा वो मुकम्मल ईमान के साथ मरा। आगे वाले पीछे वाले गली वाले अली वाले, जुमला नबी का तुम्हारे हवाले। आवाज देकर कहा मम माता अला हुब्बे आले मोहम्मदिन माता साहिकल मुस्तबशिरा, याद रखना अली की मोहब्बत लेकर जो कब्र में जाता है लोग रो रहे होते हैं वो मुस्कुरा रहा होता। भाई बोलो ना जिससे जिक्र अली का पसंद है। जन्नत की लालच में मजलिसों में ना आया करो। खुदा की कसम जिसने हुसैन को जन्नत के लिए माना है कि जन्नत मिल जाएगी हुसैन के जरिए, उसने हुसैन को समझा ही नहीं है। मौलवी शाह साहब बड़ी ड्यूटियां दी है मैंने आपके खैरपुर नातन शाह में, गवाए ना आप इस बात के। अब जुमला मैं आपके हवाले कर रहा हूँ, याद रखिएगा जन्नत के लालच में कोई हुसैन की मजलिस में ना आए। नमाज पढ़ो जन्नत की लालच में, रोजा रखो जन्नत की लालच में, मजलिस में इसलिए ना आना क्योंकि ये मैंने शायद किसी मैदान में ये जुमला कहा था कि जन्नत और जहन्नुम के फैसले वहां नहीं होते मजलिस में होते हैं। अरे यार बोला खुदा की कसम, क्यों? क्योंकि अच्छा अब ये आप हैरान हो जाएंगे, जुमला आपके हवाले कर रहा हूं। जन्नत अल्लाह ने बनाई है, बनाई है नहीं बनाई?
آپ جب تک نہیں بولیں گے میں نہیں بولوں گا. بنائی ہے نا جنت اللہ نے بنائی ہے. قیمتی بات تو میں مقدس سے پڑھا لکھا آدمی ہوں, ایسا نہیں ہوں کہ جو بالکل آ گیا اور بس چھا گیا, نہیں. جو بات کروں گا 100 دلیلیں پیچھے رکھتا ہوں تو بات آپ کے حوالے کرتا ہوں. جنت اللہ نے بنائی ہے, جہنم اللہ نے نہیں بنائی. سرکار بات اتنی قیمتی ہے, خدا کی قسم دل چاہ رہا ہے کھڑے ہو کے پڑھوں, لیکن علی کی ذکر کی قسم ہے خدا کی قسم جو آپ کے حوالے جملہ کرو. جنت اللہ نے بنائی ہے, جہنم اللہ نے نہیں بنائی, کیونکہ وہ رحیم بھی ہے وہ کریم بھی ہے. اللہ نے جنت بنائی ہے, جنت اللہ نے بنائی ہے. جہنم علی کی ولایت کے منکر نے بنوائی ہے, جہنم علی کی ولایت کے منکر نے بنائی ہے. یہی تو وجہ ہے رسول نے آواز دے کر کہا اگر کائنات کا ہر انسان علی کی ولایت کو مان لیتا اللہ کو جہنم بنانے کی ضرورت ہی نہ پڑتی. اگر ہر بندہ دل سے علی کی ولایت کو مان لیتا. کیا فرمایا, جو آل محمد کی محبت لے کر مرا قبر میں جاتا ہے سب رو رہے ہوتے وہ مسکرا رہا ہوتا. پتہ ہے سب رو کیوں رہے ہوتے ہیں اور وہ مسکرا کیوں رہا ہوتا ہے؟ کیونکہ جب وہ فرش پر رو رہا ہوتا ہے سب مسکرا رہے ہوتے ہیں. اللہ اکبر, میں نے تو بڑی قیمتی بات کی ہے. جب ہم حسین کو رو رہے ہوتے ہیں وہ ہم پر مسکرا رہے ہوتے ہیں. اس کا صلہ یہ ملتا ہے وہ قبر میں مسکرا رہا ہوتا ہے, لوگ ہنسنے والے رو رہے ہوتے ہیں. یار قیمتی بات ہی خدا کی قسم جو میں نے آپ کے حوالے کی ہے. تو سامعین گرامی, جنت اور جہنم کے فیصلے اس دروازے پر ہیں. جو آل محمد کی محبت لے کر مرا, پھر فرمایا من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ الجاہلیہ. جو مر گیا اور اس نے اپنے زمانے کے امام کو ہی نہیں پہچانا. ہائے ہائے ہائے, کوئی بندہ دنیا سے چلا جائے اور اسے معرفت امام زمانہ نہ ہو تو بھلے پی ایچ ڈی کر کے مرا تو بھی جاہل مرا, انجینئر مرا تو بھی جاہل مرا. سرکار آپ کو بات پسند آ رہی ہے, آپ بولیں گے تو مجھے پڑھنے کا لطف آئے گا نا. سرکار علماء سے میں فیصلے کی تائید چاہوں گا. کوئی مر گیا بلکہ ڈبل پی ایچ ڈی کر کے مرا, انجینئرنگ کر کے مرا, کوئی پوسٹ ایسی نہیں ہے 22 گریڈ کا آفیسر بن کے مرا, لیکن امام زمانہ کی معرفت نہیں رکھتا. ہائے ہائے ہائے, اپنے بارہویں کو نہیں پہچانتا, اپنے وقت کے امام کو نہیں پہچانتا, تو اللہ ڈگری دے رہا ہے کہ جو اپنے وقت کے امام کو نہ پہچانے کوئی بھی ڈگری لے کر مرا میرے نزدیک جہالت کی موت مرا, جہالت کی موت مرا, جاہلیت کی موت مرا, اور جاہل جہنم میں جائے گا. اب میں جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں, میں نے خدا کی قسم 7 سے پہلے یہ جملہ کہیں پاکستان میں کہا ہی نہیں ہے. جو آج 7 میں جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں, اللہ آواز دے کر کہہ رہا ہے جو امام کی معرفت کے بغیر مرا, جو امام سے جاہل مرا وہ جہنمی ہو کر مرا, جو جاہل ہو کر مرا وہ جہنمی ہو کر مرا. تو مجھے ذرا انصاف سے بتاؤ, جو امام سے جاہل رہ جائے وہ جہنمی ہوتا ہے. راجہ صاحب آپ جملہ سنیے گا, اگر کوئی امام سے جاہل رہ جائے وہ جہنمی ہوتا ہے, اگر کوئی کسی جاہل کو امام بنا لے وہ کتنا جہنمی ہو. آپ جی خدا کی قسم. ہاں ہاں جیو آپ جی ہیں. آخری جملہ علی مولا, اگر کوئی امام سے جاہل مر جائے تو وہ جہنمی ہے. امام ہے لیکن اس سے جاہل ہے تو جہنمی ہے. امام سے جاہل رہنے والا جب جہنمی ہے تو جاہل کو امام ماننے والا. خدا کی قسم یہ جملہ ایسا ہے کہ اگلے سال تک آپ کہیں گے کہ رمیز عباس آئے تھے, کیونکہ قرآن نے کہہ دیا ہے. ہم خدا کی قسم میں ایسی تھوڑی کہہ رہا ہوں اپنی جیب سے کہ جنت اور جہنم کے فیصلے یہاں ہوتے ہیں. اللہ نے آواز دے کر کہا, آخری آیت ہے, جملہ آپ کے حوالے اور مجھے اجازت دیجیے. اللہ آواز دے کر کہہ رہا ہے وسیق الذین اتقوا ربهم الی جہنم زمرا. آواز دے کر کہا قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جنہیں کھینچ کھینچ کر لے جایا جا رہا ہے, گھسیٹ گھسیٹ. کہاں لے جایا ہوگا سرکار؟ دوزخ میں نہیں, جنت میں.
अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। फिर कोई ये ना कि रमीज अब्बास मेहनत करके नहीं आता, बस इधर उधर की करता रहता है। जुमला आपके हवाले का होता है ना, कुछ लोग कहते हैं कि यार राजा शाह साहब इस छोटे से बच्चे को इतनी इज्जत और रिस्पेक्ट के साथ पढ़वा देते हैं, ये तो खुदा की कसम कलंदर कसाईं का करम है और हाजी शाह साहब की दुआएं हैं, मौला उनके दर्जात मजीद बुलंद फरमाए। जुमला सुनिएगा, लोग ये समझ रहे थे कि जहन्नुम की तरफ घसीटा जाएगा, नहीं, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें जन्नत की तरफ जबरदस्ती ले जाया जा रहा हो। देखिए बात ये है, मैंने कुछ बैठकें किबला अल्लाह बख्शाई के साथ भी की हैं, कुरान पे इनका भी बड़ा काम है, इन्होंने अल्लामा तालिब जौहरी साहब को सुना हुआ है, उलमा को सुना हुआ है, तो मैं तायीद से किबला आपके जुमला कहूँगा। देखें, जहन्नुम के लिए घसीटना समझ में आता है, भाई जहन्नुम तो कोई खुद जाना ही नहीं चाहता, उसको खींच कर ले जाना पड़ेगा, यहाँ तक तो समझ में आता है जहन्नुम में खींच कर ले जाया जा रहा है। ये कौन से इतने मुतकब्बिर लोग हैं जिन्हें जन्नत के लिए खींचना पड़ रहा, उठ के खड़े भी हो जाएंगे तुम ये क्या हक अदा नहीं होगा। ये कौन से इतने एटीट्यूड वाले लोग हैं, ये कौन से इतने जलाल और हशमत वाले लोग हैं जिन्हें जन्नत ले जाया जा रहा है, वो कह रहे हैं रुको सब्र करो, रखो अपनी जन्नत अपने पास। भाई बोलिएगा, तुम्हारे चेहरे पर बारह नहीं बजने चाहिए, सारे इमामों के मानने वालों के चेहरे पर बारह नहीं बजते, मौला तुम्हें सलामत रखे। भाई वजह क्या है, ये कौन लोग हैं जिन्हें जन्नत की तरफ खींचा जा रहा है, ये जन्नत जाना नहीं चाहते, अल्लाह ने फरिश्तों को कहा है भाई ले जाओ, ये जन्नत नहीं जाएंगे, तुम्हें इनका हाथ खींच कर जन्नत में ले जाना पड़ेगा। अब ये जुमला उस मरहुमा के दर्जात की बुलंदी के लिए और उन्हें खराज तहसीन पेश करते हुए मौला उनके दर्जात, उनकी कब्र पर बरकतें, रहमतें, इनायतें, शराफतें, फजीलतें नाज़िल करे। जुमला सुनिएगा, ये कौन से लोग हैं जिन्हें जन्नत की तरफ खींच कर ले जाना पड़ रहा है, ये जन्नत जाना नहीं चाहते, तो पता चला ये वो लोग हैं जिनके लिए जन्नत से ज्यादा भी अहम कुछ और है। उर्दू समझते हो ना मेरे भाई, तो फिर जबान से बताना जिसे उर्दू समझ में आए। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके लिए जन्नत से भी ज्यादा अहम कोई और चीज है। आपके मेरे छठे इमाम से पूछा गया, मौला जरा ये तो बताएं ये कौन से ऐसे लोग हैं, हम तो जन्नत की लालच में मरे जा रहे हैं, हमें तो घसीटना नहीं पड़ेगा, हम तो भागते हुए जन्नत चले जाएंगे। ये कौन लोग हैं जिन्हें जन्नत की तरफ ले जाना पड़ेगा, खींच कर ले जाना पड़ेगा। आवाज देकर आपके मेरे छठे मौला ने कहा, कयामत के दिन अली के चाहने वाले हुसैन का चेहरा देख रहे होंगे, फरिश्ते कहेंगे चलो जन्नत, हुसैन के चाहने वाले कहेंगे अपनी जन्नत अपने पास रखो, हम जन्नत के लिए पैदा नहीं हुए, हुसैन की जियारत के लिए पैदा हुए। बोलो ना, इससे ज्यादा मेहनत क्या करूं मैं आप क्या भाई, मौला आपको सलामत रखे। हम जन्नत के लिए पैदा नहीं हुए, हम हुसैन की जियारत के लिए पैदा हुए, रखो अपनी जन्नत अपने को। जियो लिबास पहनकर मोहम्मद की गोद में ये हुआ रुपया देते मौला रजा शहंशाह जी नूर है ताई लगकर तस्दीक करने की का जरूरत नहीं। तिफली लिबास पहनकर मोहम्मद की गोद में खुद खुदा खेलता रहा अंदाज़े हुसैन में। नारे हैदरी को ढूंढने निकले थे इबादत के वास्ते, खुदा को ढूंढने निकले थे इबादत के वास्ते, तेरे हुसैन पे पहुंचा तो तलाशी खत्म हो गई। सुभान अल्लाह। कुछ लोग होंगे जो कहेंगे जन्नत अपनी जेब में रखो। मौलवी साहब आपसे तो दुआ चाहिए मुझे, रखो अपनी जन्नत अपने पास। जन्नत वो मांगे जिन्हें अपने अमल पे नाज हो, हमें अपने अकीदे पे नाज है। हम हुसैन की जियारत कर रहे हैं। अब सुनेंगे जुमला क्या होगा आगे। जब अली के चाहने वाले जन्नत में नहीं जाएंगे ना, अल्लाह जन्नत को हुक्म देगा, अगर ये नहीं आ रहे ए जन्नत तू अली के चाहने वालों के पास चली जा, तू अली के चाहने वालों के पास चली जा, अली के चाहने वालों के पास। तो पता चला अली वालों को जन्नत का इतना इंतजार नहीं है जितना जन्नत को अली वाले का इंतजार है। जुमला तुम्हारे हवाले, अली वालों को जन्नत का इतना इंतजार नहीं है जितना अली वालों को जन्नत का इंतजार है। और याद रखना, जन्नत को इतना अली वाले का इंतजार नहीं है जितना जहन्नुम को मुनकिरे विलायत अली वाले को चलाने का इंतजार है।
مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا آپ کو سلامت رکھے. ایسا حسین آپ نے سنا. یہ ہے علی کا مقام. قبر میں بھی علی ہے، برزخ میں بھی علی ہے، دلوں میں بھی علی ہے، دماغوں میں بھی علی ہے. اور اسی علی کی بیٹیاں 72 بازاروں سے چادریں مانگتی گزر رہی. اتنی عظمتوں والا علی. شام غریباں زینب کہتی ہے بابا جلدی آ، شمر میری چادر اتار کے لے گئے. بڑا سفر کیا تم نے مولا، تمہیں کیا بات ہے زیادہ. جب تم ایسے روتے ہو نا، زہرا کے زخموں کا مرہم بن جاتے ہیں یہ آنسو. عزیزانو، جس ماں کی سال ثواب کی مجلس ہے نا، یقیناً وہ ماں کسی کی بہن بھی ہوگی. ہائے مولا تمہیں کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا. اس سے پہلے مصائب پڑے جا رہے تھے نا عزیزانو، خدا کی قسم واقعاً ایسی بات ہے. تم مجلس میں بیٹھتے ہو نا، قریب سے آتے ہو، جلدی چلے جاتے ہو. جو بیویاں آتی ہیں نا، دور سے آتی ہیں، دیر سے جاتی ہیں. ہاں محبدار مولا تمہارا یہ آنسو قبول کرے خدا کی قسم. عزیزانو، تم جب چلے جاتے ہو نا، سب کچھ ہٹ جاتا ہے. جلی ہوئی چادروں والی بیویاں بیٹھی رہتی ہیں. عزیزانو، تھوڑا سا دل کو نرم کرنا، جو میں بات کر رہا ہوں تھوڑا محسوس کرنا. عزیزانو، جب تم گھروں کو چلے جاتے ہو نا، علی کی دکھی بیٹیاں فرش عزا پر بیٹھی رہتی ہیں. اور ایک بی بی دوسری بی بی کو کہتی ہے، وہ جو سامنے عزادار بیٹھا تھا نا، وہ چیخیں مار مار کر حسین کو رو رہا تھا. وہ جو کالے کپڑوں والا عزادار تھا، وہ سینے پر ماتم کر کے رو رہا تھا. وہ جو واسکٹ والا عزادار تھا، وہ سر پر ماتم کر کے رو رہا تھا. اتنے میں ایک 4 سالہ جلے ہوئے دامن والی سکینہ قریب آتی ہے، کہتی ہے پھپھی زینب بس اتنا بتا، یہ عزادار تب کہاں تھے جب شمر کند خنجر چلا رہا تھا؟ بالوں میں ہاتھ پھیر کر کہتا تھا بتا تیرا چچا عباس کہاں؟ کرو ماتم تمہارا، وہ ماتم پہ پابندی نہیں. مولا تمہارا گریہ قبول کرے. مولا تمہیں اسی طرح حق ادا کرنے کی توفیق دے. عزادارو، خدا کی قسم لاکھ فضائل بیان کیے جائیں، لاکھ علم کے دریا بہائے جائیں، لیکن جو ٹوٹی ہوئی پسلیوں والی بی بی مجلس میں آ جاتے. سنو گے عزادارو، میں نے 2 جملے کہنے ہیں اور مجھے میرا دل چاہتا ہے. عزادارو، مجلس ہو رہی تھی، ذاکر آپ کے میرے حسن مولا کے مصائب پڑھ رہا تھا. حسن مولا کی شہادت، حسن مولا کی شہادت پڑھ کے ممبر سے اترا، گھر چلا گیا. اب جو گھر گیا، خواب میں کیا دیکھا؟ ایک تیروں والا تابوت آ رہا ہے. ہائے بلند کرنا، ہائے پر کسی کا کوئی نقصان نہیں ہوتا. ایک تیروں والا تابوت ہے، تابوت سے ایک زخمی جنازہ اٹھا ہے. حسن مولا جنازے سے آواز دے کر کہتے ہیں اے ذاکر، تو نے میری بڑی مصیبتیں بیان کی، لیکن سب سے بڑی مصیبت میری تو بھول گیا. سب سے بڑی مصیبت میری بیان کیوں نہیں کی؟ کہا مولا میں نے آپ کا ایک ایک مصائب پڑھا، میں نے یہ بھی بتایا کہ ہر شہید کو ایک کفن ملتا ہے، حسن کو 2 کفن ملے. کسی شہید کے جنازے پر تیر نہیں برسائے جاتے. حسن کا جنازہ قبرستان سے واپس آ گیا، حسن کے جنازے پر تیر تھے. حسن کو جو زہر ملا، حسن کے کلیجے کے ٹکڑے کٹ کٹ کے منہ سے باہر گرنے لگے. عزادارو، ماتم کر کے جملہ سننا. عزادارو، ذاکر ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا حسن مولا میں نے آپ کی بڑی مصیبت بیان کی، میں نے بڑے مصائب بیان کیے. آواز دے کر حسن مولا نے کہا میں جانتا ہوں تو نے میرے مصائب تو بیان کیے، لیکن سب سے بڑی مصیبت تو نے بیان نہیں کی. جو سننے آیا ہے نا اور جو چاہتا ہے اس کے دل میں حسین کی قبر رہے. عزادارو، اس قیامت کا جملہ ہے. آواز دے کر ذاکر نے کہا مولا میں نے تو آپ کی شہادت بیان کی، تیروں کا ذکر میں نے کیا، زہر ہلاہل کا ذکر میں نے کیا، آپ کے جگر کے 72 ٹکڑے تشت میں زینب نے کیسے دیکھے وہ میں نے سارا ذکر کیا. آواز دے کر حسن مولا نے کہا تو نے ہر مصائب بیان کیا، میرا سب سے بڑا مصائب کیوں بیان نہیں کیا؟ ذاکر نے کہا مولا آپ خود بتائیں آپ کا سب سے بڑا مصائب کون سا ہے، مجھے معاف کرنا سیدو. عزادارو، حسن مولا نے کہا میرا سب سے بڑا مصائب یہ ہے میری آنکھوں کے سامنے میری ماں کو تماچے مار رہے تھے. مدینے کی گلیاں تھی، تازیانے مارتے تھے، میں کبھی دائیں جانب دیوار سے لگتا تھا، کبھی بائیں جانب دیوار سے لگتا تھا. میری سامنے میری ماں کہتی تھی ارے نامار میں محمد کی بیٹی، میں علی کی زوجہ، میں حسین کی ماں.
लअन